The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, the person who recites Durood Pak 1,000 times a day, he will not die until he sees his place in Jannah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear viewers of Madani channel, today another interesting topic is about our freedom. We listen a lot about the freedom, this freedom, this freedom. People talk about the freedom. But what is actual freedom is? Freedom is not doing whatever you want to do. Yaad rakhiyega. It's not whatever you want to do, but freedom is doing the right thing according to the Islam and the Sunnah of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam without fearing the people. یہ یاد رکھیے گا. جو اسلام نے بتایا ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, جو قرآن نے بتایا ہے, اس پر عمل کرنا. اسلام کی ایک سمپل ورڈنگ ہے, فریڈم ود لمیٹیشن. جی ہاں, حدود ہے ہر چیز کی. ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں. ینگسٹر, they want different kind of freedom. Wife, she want different kind of freedom. Husband, he want different kind of freedom. Children, they want different kind of freedom. Workers, they want different kind. ہر ایک different type کی جو freedom چاہتا ہے. اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے? Being a Muslim, we should know کہ ہماری limitation کیا ہے. Yes, freedom ہے, لیکن کتنی freedom ہے, کتنی ہونی چاہیے, آج اس کے اوپر بات ہوگی. بڑا انٹرسٹنگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ وسیم بھائی ہیں, حافظ عدیل ہیں, حفیظ بھائی اور افتخار بھائی ہے, اور انشاءاللہ ریسائٹیشن آف ہولی قرآن انشاءاللہ ہمارے آج حافظ عدیل کریں گے, اور بڑا پیارا کلام بھی سناتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کلام بھی سنیں گے ان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. نور پھولوں میں ہے، نور گلیوں میں ہے، نور بازاروں میں، نور گلیوں میں ہے. نور پھولوں میں ہے، نور گلیوں میں ہے، نور بازاروں میں، نور گلیوں میں ہے. دشت کو سار پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہندی مہندی ہے کیا خوب مدنی فضا. ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہندی مہندی ہے کیا خوب مدنی فضا. ذرے ذرے پہ قرباں یہاں دور ہے، ذرے ذرے پہ قرباں یہاں دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. کیا پایا دشت تیرے باقی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کانٹے بھی دلکش یہاں. کیا پایا دشت تیرے باقی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کانٹے بھی دلکش یہاں. پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. مدینہ 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 مدینہ. سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جان، بلکہ قربان ہے حسن کون و مکان. سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جان، بلکہ قربان ہے حسن کون و مکان. ہر منارے پہ چھایا ہوا نور ہے، ہر منارے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے
کیا بات ہے مدینہ 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 پھر کارا اس میں سرکار کا ہو گیا بس بیدار عطار کا ہو گیا پھر کارا اس میں سرکار کا ہو گیا بس بیدار عطار کا ہو گیا روبرو روزائے پاک کا نور ہے روبرو روزائے پاک کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے مدینہ 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 MashaAllah, MashaAllah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, another interesting topic, our freedom. And there is no better freedom than living within the rules of Islam. یہ یاد رکھیے گا. بیسٹ لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اسلام کی باؤنڈری کے اندر. اسلام فریڈم کی بات کرتا ہے بٹ فریڈم ود لمیٹیشن. یہ یاد رکھیے گا. کچھ فریڈم آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے, سکسیس کی طرف لے کر جاتی ہے, لیکن کچھ فریڈم ایسی ہیں جو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں, قومیں برباد ہو جاتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اسلام ایسی فریڈم کی مذمت کرتا ہے. اسلام بچاتا ہے ایسی چیزوں سے, ایسی آزادی سے جو انسان کو گمراہی کی طرف اور تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. کن چیزوں میں فریڈم ہے, کتنی فریڈم ہے, کیسی, آج انشاءاللہ مبلغین سے بات کرتے ہیں, آپ کو مدنی پھول دیں گے. فریڈم چاہیے تو کس سے فریڈم چاہیے؟ شراب پینے سے بچیں. فریڈم چاہیے, بچنا چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں تو کس سے بچنا ہے؟ جو جھوٹ بولنے والے ان کی صحبت سے بچنا ہے. جو گناہ کرنے والے ان سے آزادی لینا, ان سے اپنے آپ کو بچائیں نا. ہم اسلام کا نام یوز کر کے, مذہب کا نام یوز کر کر ہم کوئی اور ہی آزادی چاہ رہے ہیں. آج اس کے اوپر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا بات کریں گے جی فریڈم کی. جی بہت ساری چیزیں اسلام گائیڈ کرتا ہے, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیخ رہے ہیں فریڈم فریڈم, ادھر نہیں ادھر نہیں. یاد رکھیں فریڈم اینڈ ڈسٹرکشن میں فرق ہونا چاہیے. آزادی کیا ہے اور بربادی کیا ہے, اس میں فرق ہونا چاہیے. بے حیائی کیا ہے اور حیا کیا ہے, اس میں فرق ہونا چاہیے. یہ چیز بہت ضروری ہے. آج میڈیا کے اوپر, چیزوں کے اوپر فریڈم کا ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے, ایوری بڈی وانٹس دا فریڈم. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو سنا, انہوں نے لوگوں کو سنا. اگر یہی لوگ جو فریڈم کی بات کر رہے ہیں یہ رب کا کلام قرآن پاک کو سن لیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں, ان کی ٹوٹل تھنکنگ چینج ہو جائے گی. ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ بچے کی آزادی کتنی ہے. بیوی جو آج بات کر رہی ہے اپنے رائٹس کی, فریڈم کی بات کر رہی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا رائٹ کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہ سننے ماننے والے بن جائیں تو یہ جو فریڈم کی بات ہو رہی ہے نا چاروں طرف, یہ سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں فریڈم کیا ہے. فریڈم ہونا چاہیے, لیکن وہی فریڈم ہونا چاہیے جس کے ذریعے کامیابی ہوتی ہے, جس کے ذریعے نجات ہوتی ہے, جس کے ذریعے بے حیائی ہوتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت سوچ سمجھنے کی ہمیں حاجت ہے. جی وسیم بھائی. With freedom, we have a lot of limitations. We have to stop at the limits. People, especially the youngsters, they used to say a lot of things. I can go where I want. I can see who I want. I can go when I want. I can go when I want to come back. I can see who I want. Meaning all these things were being said by the youngsters a few years ago. One virus came, which is invisible. We can't see this virus. One virus came, it took all our freedom away. This invisible virus came, it took all the freedom away. This shows us that, freedom, this is such a thing that it comes and goes. At times, a youngster, maybe he's got holidays. At that time, he's got all the freedom. But all of a sudden, something happens. Maybe, ma'azallah, his mother, his father, someone gets ill. His freedom is taken away. So one thing that we learn is freedom is something that comes and goes. We should fear Allah Azza wa Jalla in regards to freedom because it can be taken away from us in a matter of minutes. Someone's driving down the road. Brother, no one can touch me. No one can say nothing to me. One accident happens
and now all his freedom is taken away, and for the rest of his life he's on a bed. So whenever we talk about freedom, and especially the chest is out, no one can touch me, we should always remember that, look, this freedom that we have, these legs that we walk with, these eyes that we see with, these ears that we hear with, if we show arrogance, these can be taken away in a matter of moments. So we should fear Allah Azza wa Jalla in regards to especially freedom. اسلام بھی آزادی کی بات کرتا ہے. اگر قرآن پڑھے تو ہمیں سمجھ آئے نا, اس کی تفسیر پڑھیں تو سمجھ آئے نا. اسلام بتا رہا ہے کس چیز کی آزادی اور کس کی نہیں ہے. اسلام نیکیاں پھیلانے کا, بھلائی پھیلانے کی آزادی دے رہا ہے, لیکن گناہ پھیلانے کی, شر پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. ایسوں کی صحبت سے بچنے کا بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ جو شر پھیلاتے ہیں. اسلام دے رہا ہے فریڈم, لیکن کس چیز کی؟ اچھائی پھیلانے کی, برائی پھیلانے کی نہیں, بروں کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں. قرآن تو پڑھے نا کہ بھئی اسلام ہمیں فریڈم سے روکتا ہے. اسلام نہیں روکتا, لیکن اس فریڈم سے روکتا ہے. آپ کو تو اسکول بھی روکتا ہے. اگر آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, تو ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ تو پھر ملکی قانون کو بھی نہ لیں. آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ملکی قانون کی بات کریں. I won't take any passport with me. I want to travel any part of the world. کیا آپ کو اجازت ملے گی؟ آپ کو جہاز میں بیٹھے, فیس ماسک کے بغیر جہاز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, بس میں بیٹھنے کی فریڈم نہیں ہے, اور آپ مذہب کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اسکول کے اوپر آپ نے بات نہیں کی. فریڈم چاہیے, میں 8 o'clock نہیں آؤں گا, 9 o'clock آؤں گا, میں یہ یونیفارم پہنوں گا, یہ نہیں پہنوں گا, یہ بریک ٹائم نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کبھی اس فریڈم کی بات نہیں کی آپ نے کہ یہ کیوں ہے. جب بھی بات کی ہے, اسلام کی بات کی ہے, جب بھی بات کی ہے, مذہب کی بات کی ہے, بہت ہی غلط چیز ہے. جس ملک میں رہتے ہیں, معاشرتی طور پہ بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ حقوق ہیں. فیملی جو ہے اس کا بھی اسلام نے ایک طریقہ بتایا, ثقافتی اصول بھی ہیں, معاشرتی اصول بھی ہیں. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر قیودات لگی ہوئی ہیں, ہمیں قید کر دیا گیا. اصل میں یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ یہ بغض ہے اپنے اسلام سے. معاذ اللہ لوگوں کو اسلام سے ایک طریقے سے, مطلب وہ لفظ بھی نہیں بولا جا رہا جو میں بولنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایک اندر سے بغض ہے. دنیاوی معاملے میں کبھی بات نہیں کر رہے ہوتے, اپنے کاروبار کی, اپنی ٹائمنگ کی. آپ ٹریفک لائٹ کیوں نہیں کراس کر دیتے؟ فریڈم ہے نا. I want to drive 100 miles. No, آپ کو پتہ نہیں ہے, لمیٹیشن ہے, ہر چیز میں لمیٹیشن ہے. لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اسلام کی اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے کو لمیٹیشن کیوں دی گئی ہے, ہمیں فریڈم کیوں نہیں دی گئی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حفیظ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی نا ایک ٹاپک ہے تو وہی گل ہے جی تساں بانے ہو. جنرلی لوگ یہی سمجھنے ہو سن آزادی کس قسم نہیں ہے. دیکھو آزادیاں نے جڑا نا مختلف قسمیاں, جہنم سے اکسو آزادی ہے جی. اس طرح ہی جیسا فریڈم آف سپیچ آنے ہو, آزادی اظہار آئی. اس طرح ہی ملک اسا ملکہ پر قبضہ کیتا, اس ملکہ نے بھی آزادی, ٹھیک ہے. اس طرح ہی بندے کو غلام بنایا ہوا, وہ بھی آزادی نے ماننی چاہیے جیسی. اس طرح کوئی غریب آتا غربت سوں آزادی, اس نے بھی پر بھی گل گفتگو ہے. اس طرح ہی بورے خواب اشنس, اس نے کو بھی آزادی جی. اچھا اس طرح ہی جڑا نا آزادی نہیں رات اشری جڑی لیلۃ البرات, یہ بھی جہنم سے آزادی ہے. آزادی اس جہنم نہیں, آزادی سے اشرا بھی آ, یہ بھی اس نے چاہیے گیا. اچھا آزادی ہے نسواں جی, عورتوں نے حقوق نہیں گل کرو, اس نے پر بھی ہے جی. اچھا دین سو بھی آزادی جڑی تسوں گل کیتی جی. تے آزادی یہ ہو سی جڑی کہ دین اسلام نے جس سارے آنے کہ اس نے جو کچھ اللہ تے رسول آیا اس نے اندر رہی تے یہ آزادی کرنی جس چیز بھی کرنی. مثلا جی ایسا کہ کچھ نہ باؤ گے کرو, ایسا کہ کچھ نہ ہوئے, ایسا کرن دیو جو اساں کرنے ہیں, ایسا کہ منع نہ کرو. تو کوئی گل ہی ہے ایمان کیسا نہ آیا. ایمان یہ آ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس نے رسول آیا اساں اس نے اندر رہی تو اس نے پر عمل کرساں, اے ایمان نشانی ہے. ٹھیک ہے. ہن ذرا غور کرو قرآن وچ کیا آیا وا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں وچ کیا دسیا وا. قرآن وچ آیا وا کہ نماز پڑھنی, ٹھیک. قرآن وچ آیا زکوٰۃ دینی, قرآن وچ آیا وا دوسرے امانت نہیں سن جڑے خیانت نہیں کرنی. قرآن وچ آیا بدنگاہی حرام ہے. قرآن وچ آیا گاں جھکائیت رکھو. قرآن چاہیا کہ جڑا اپنی عورتوں کی جڑا مطلب کہ پردے نہ حکم آیا وا, ٹھیک ہے. اس طرح بناؤ سنگار نہ دسو دوسرے کی, یہ سارے حکم اللہ تو اس نے رسول کی طرفوں آئے نہ سکی. اگر تساں آنے جیسے کہ آزادی چاہیے ہے, آزادی نے کیا مطلب ہے, تساں پھر جڑا نہ مانتا خیانتاں کرسو,
آزادی نے کیا مطلب تساں اکثر نماز نہ پڑھنی اساں آزادی نے کیا مطلب یہ روزہ نہ رکھنے اساں آزادی نے کیا مطلب اس طرح مطلب کہ بے پردگی نال باہر پھرنے لگے اس کا مطلب تساں جڑا ایمان آندا اللہ تے رسول پر تساں اس نے حد تروڑنے پہ ہو وہ ایمان نہیں ہے پھر انہوں کیوں تساں اس نے برعکس کرنے ہو اگر آزادی نہ اے مانا کہ نہیں ہو جو کہ تساں آہنے ہو تو آزادی پھر دل و جان سے جڑا منیا نا اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں منیا تساں اللہ کی دل و جان سنی منیا تساں اپنی کرنا چاہنے ہو لیکن اے اپنیاں ایک تو ہونا نہ مننا جی ایک تو ہونا مننے تھے کوئی بندہ آنے جی نماز نہیں پڑھنا اے بات عملی چاہیے سی لیکن اے ہے جی نماز نہ پڑھنا اے تو مطلب اس کو اے آزادی تو نیچے چل سی نا ٹھیک ہے اس طرح ہی فرض کرو اگر کوئی قتل نہ مسئلہ آیا وہ آنے جی بڑا ہی خونی ہے جی بڑا ہی رو والا ہے میں وہ آنے جی مکی اجازت چاہیے تو آنے انہیں قتل حرام ہے تو کچھ معصوم جان کی اس کی قتل نہیں تو تساں لا نہیں چاہیے نا کیا کوئی اجازت ایسی سارا کوئی بھی نہیں اجازت دے لگا اسلام جتنے بھی قانون بنائے ہوئے جتنے بھی قاعدے ہوئے وہ انسانیت نہیں بہتری واسطہ ہے بے شک اساں کیوں سم ٹائم سمجھ اشنے اس ویلے سم ٹائم نہیں سمجھ اشنے لیکن اساں نہیں سمجھ نہیں اشنے اسی چ اساں سمجھنا قصور آ ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول نے جتنے بھی حکومت دیتے گئے احکام ہے جتنے وہ سارے منسا اور اس نے بعد یہ سمجھ جڑا نا ایمان سنا مقبول ہو سی اس بعد اتنی گارنٹی ہو سی یا جہنم وچوں آزادی ہو سی انشاءاللہ باقی بھی گفتگو کرساں مطلب حقوق نسواں کیا ہے جی مردوں نے حقوق کیا ہے جی بچوں نے حقوق ہے بہت ساری چیزیں پر گفتگو اسلام وچ ہے اسلام کوئی منع نہیں کرنا کسی چیز سے ماشاءاللہ یہ انسان ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو چیزیں رہتا ہے وہ قید نہیں ہو گئی ہیں یہ یاد رکھیے گا ایک تمیزدار انسان بنانا ایک اچھا ماحول معاشرہ تشکیل دینا آئیڈیل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں وہ قیودات کے اندر ہی ہوگا ورنہ تو جنگل کا سامان ہوگا نا وی آر ہیومن بینگ وی آر لیونگ ان دس ورلڈ ناٹ ان جنگل وہ تو جنگل میں قانون ہے کہ جو جانور ہوتا ہے جس کو مرضی کھا لیا جس کو مرضی پھاڑ دیا نہ وہ کپڑے پہنتا ہے نہ کچھ کرتا ہے جو مرضی کرتا رہتا ہے ہم انسان ہیں یہ تو جنگل کا آپ بولو گے جی مجھے فریڈم چاہیے تو وہ پھر آپ دنیا میں ادھر نہیں رہ سکتے گے یہ ملکی قوانین ہوتے ہیں آپ کلام کریں گے میرے باپ نے کیوں روکا اب جا رہا ہوگا والد بولے گا بیٹا باہر نہیں جانا ہے نہیں سنیں گے اور باہر جا رہے ہوں گے باہر نکلیں گے پولیس روکے گی آگے نہیں جانا منع ہے راستہ بند ہے واپس جاؤ واپس آ جائیں گے ریزن کیا ہے باپ منع کر رہا ہے نہیں سمجھ رہے پولیس والے نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گئی بہت سارے ریزن ہیں اور اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ پہلے کہ آپ نے سمجھا کہ وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے اس لیے اس کی بات سمجھی دوسری بات آپ نے یہ سمجھا کہ پولیس والے میرے خیر خواہ ہیں میرے ہمدرد ہیں میرا باپ میرا ہمدرد نہیں ہے ورنہ باپ کی بات بھی سمجھ آتی پھر ایک بات آتی کہ آپ کو ذہن میں یہ آگے یہ مجھے جو گائیڈ کرے گا نا یہ صحیح ہے یہ میرے یہ کیا کہتے ہیں میرے فائدے کی بات تو کر رہا ہے یہ آگے نالج بھی رکھتا ہے یہ پولیس والا ہے اور یہ لا کو جو ہے نا نافذ کرنے پہ جو ہے وہ اس کے اوپر اتھارٹی ہے یہ ساری سمجھ آ گئی مان لی نہیں مانی تو اپنے والد کی نہیں مانی اسی سناریو کو اوپر لے لے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے رب عز و جل ہمارا خالق ہمارا مالک ہے اس نے جو باؤنڈری دی ہے جو قیودات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایک پولیس والے کی بات ماننے کو تیار ایک ڈاکٹر کی بات ماننے کو تیار کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے لیکن اپنے رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے حبیب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ لوگ جو ہمارے خیر خواہ ہیں مفتیان کرام کی بات ماننے کو تیار نہیں علماء کی بات ماننے کو تیار اور فریڈم کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر وہ دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہوتی سمندر ہوتا ہے سی اوشن ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہے وہ پھر تو شاید آپ کو وہاں رہنا پڑے گا وہاں تو رہ بھی نہیں سکتے ہو دنیا میں رہنا ہے ملک میں رہنا ہے شہر میں رہنا ہے گھر میں رہنا ہے خاندان میں رہنا ہے you have to have a limitation ہر چیز فریڈم میں نہیں آتی ہے Bapu, mashallah, you spoke about freedom and in regards to the children. Now, I just want to mention a few points here in regards to how we should upbring our children. You know, when we talk about freedom on children, there are three types. The first type is when parents don't give enough freedom to their children. And what happens is the children go against their parents and look, he's always got me locked down, he's taken my freedom away, in other words. The second type of parent is that individual who gives his children too much freedom. Like, and there's no one to question that child. And then what happens? The end of this child is then bad. Because there's no one to question him, then he goes to a different route. But the third type of freedom in regards to children is the best one, is keeping in the middle.
keeping a balance between freedom and keeping a balance between trust. And this is what Islam says as well. Islam says you shouldn't be too strict, and at the same time, you shouldn't be too soft as well. But you know, you mentioned a point in regards to a father and son. I just want to mention one point here. What's the reason that today youngsters are saying that there's no freedom in my house? My mother, my father, my elder brother, my uncle, my grandparents, they don't give me enough freedom. What's the reason behind this? The reason behind this, in my opinion, is the way we explain to our children. Now, you get two types. Now, one father is explaining to his children. He sees his child doing something wrong. Now, what does the father say? I've said this now, you're not going to do it. Meaning he starts shouting at his son that this is wrong, you're not going to do it. What's going to happen is this child is going to think, the father's against me. He's taking my freedom against me, away from me. But on the other hand, if you explain to that child with logic, the son, this is the consequences of your amal. This is the consequences of your actions. Then the child won't think to himself that my father is against me. He will think to himself that my father is with me. And this is proven from the hadith of the Prophet ﷺ, that there was one individual who came to the Prophet ﷺ that, Ya Rasulullah, Mazallah, give me ijazah to commit adultery. Now, what did the Prophet ﷺ say to him? That look, if someone with logic, he explained to him, if someone did this with your mother, if someone did this with your sister, if someone did this with your auntie, how would you like it? He said, I wouldn't like it. This is someone's sister as well. This is someone's wife as well. So one thing that we learn is that when we explain to our children, instead of saying, look, because I've said it, you're not going to do it. Because I've said it, you're not going to leave the house. Because I've said it, you're not going to talk to him. If you explain to him with the logic, inshallah, you will see that that child won't fear that my parents are taking my freedom away from me, but those children will think that my mom, my father, they are on my side, they are with me, they have given me all the freedom and they think the best for me. So inshallah, whenever you speak to your children, speak like this, they won't feel like that, inshallah. यानी अगर आप इस पे गौर करें, जो इन्होंने सिनेरियो वालिद समझा जो रहा है ना, उसकी भी लिमिटेशन है, उसको भी ऐसी फ्रीडम नहीं है कि जो मर्जी करता रहे. तो यानी हर चीज के अंदर इस्लाम ने हमारी गाइडेंस जो है ना, एक गाइडलाइन बनाई है. आप पढ़ें तो सही, आप अमल तो करें, आप देखें सुकून आएगा. आप करें, माशरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, फैमिली को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके ये जो अल्फाज है ना कि फ्रीडम नहीं है, ये खुद ब खुद निकल जाएगी. आपने सिर्फ मीडिया पे सुना है, मैं आपको सही लोगों से सुना है. जिस दिन आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उनको सुन लिया ना, उनकी बातों को सुन लिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस तरीके की फ्रीडम चाहिए. आपको खुद पता चल जाएगा मेरी बाउंड्री क्या है. अल्लाह करे कि हम समझने वाले बन जाए, जो हम बार बार अर्ज करें. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा. यानी आज मुल्की कवानीन के बारे में कोई जबान नहीं चलाता, कोई नहीं. क्यों? हो सकता है जेल में डाल दें. रब के कवानीन के बारे में जो मर्जी बोल देते हैं. अल्लाह के अहकाम के बारे में माज़अल्लाह सोचते नहीं है. वो चाहे तो पल में क्या से क्या कर दे. और दुनिया के कानून, आप किसी बड़े के बारे में बात भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, जहां पता है कि सजा हो जाती है फौरन. लेकिन रब अज़्ज़ा वजल के अहकामात और इस्लाम के बारे में जिसकी जो आता है वो मीडिया पे डाल रहा होता है. अच्छी बात नहीं है. प्लीज सोचे समझे, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं. और यही जो आज जो जनरेशन आ रही है, मेजॉरिटी एक रीजन यही है कि फ्रीडम की बात करते करते आज हम तबाही की तरफ चले गए. इफ्तिखार भाई के मदनी फूल. जी, definitely these people that are suggesting and mentioning this, all they have to do is open the history books. Islam has gave us that freedom. If they read the books, the history books, when the husband used to pass away, they used to sell their mother in the bazaar, in the market. Three brothers, they sold their mother for 900 gold coins, split them between themselves. This was the situation before. Girls were being buried, daughters being buried. There was no rights. Islam gave freedom first, religion to give freedom to the slaves. You know, Bilal Habshi radiallahu ta'ala, and we hear about Salman Farsi radiallahu ta'ala, we hear about. Islam gave the rights, gave the freedom. We have freedom. Travel around. Who's stopping us? When we have this restriction finished, travel around the world. Spread the sunnah. Travel from one country to another. There's no limits or restrictions in that. We have freedom to do all these things. Mentioning what we're seeing by saying, if you want freedom from our parents, and they give us, sometimes they get fed up. Go outside, you got the freedom. That individual, he wants the freedom, but most of them are in the jails today. Now they're making dua that I wish I listened to my father and I have the freedom. Now they're inside. Ask a prisoner what's the biggest thing that he wants. He wants freedom. His father, he wanted freedom from his father. His father said, go have freedom. Today he's stuck in the jail. His mother, she used to wait up all night for him to come back. He wanted freedom. Now his freedom is what? He's sitting in the cells. His age, his youth is being spent in the jails. Freedom is not this.
Freedom is you listen to your parents, and it's within the boundaries of Islam. Islam is protecting us against certain things. The laws, like you mentioned, they protect you. The traffic lights, they protect you. You cross them, you want freedom, you cross them. You find out what happens when you cross them. When something whacks you from the side, you realize what freedom is. You just stay within the limits. Islam is protecting you, giving you the boundaries, saying to you, don't do this, don't stay here, don't, but everything else you can do. But yet we're saying, no, we want even more freedom. What more freedom do you want? So we have to think to ourselves that at the moment in our houses, we mention children and we want free anxiety, stress-free, everything free we want in our house. But yet these children are stuck with us. We're thinking that we should get rid of them somehow. You know, I'll get messages on my phone. Can you give them extra tuition? Can you give them extra classes? Can you give them extra books? Can you do something? And we want freedom from our children today. Today, if we don't hold our children's hand, tomorrow they won't hold our hand. Today, if we don't give them time, tomorrow they won't give you time. You want freedom from those children, then tomorrow, remember, they won't come to visit you. They will have their freedom. And there's one waqia mentioned that a man, he was sitting by the ocean, the sea. He was thinking that, how can I get freedom? His friend walked by and said, what's wrong? What are you thinking about? He said, you know, so much stress, my children, everything getting gray hairs. They're jumping on the sofas, jumping off the beds, doing my head breaker. He said, I'm stressed out. He said, there's a such and such Hakim, go and get advice from him. When he went to the Hakim said, get a rooster. So he said, you're gonna get me killed. Already the wife, she's annoyed. She's saying that the children are doing my head in. You said, bring in a rooster. He said, after a while, take a dog as well. He goes, you're going to finish me off. After taking the dog, he said, buy a donkey. He's got all three. Now he goes back to the king, said, the whole neighborhood's now against me. He said, get rid of the donkey. Got rid of the donkey. Get rid of the dog. Get rid of the dog. He said, get rid of the rooster. He goes, nah, the rooster, the children like the rooster. They've got fun to it. It wakes me up in the morning. It's part of our life. He said, do zabah, feed it to the children. You go, I can't do that. Eventually he agreed and he done it. Then he said, what else? He said, send your children to your in-laws' house. Send your wife to your in-laws' house. You'll be by yourself. You got freedom. You'll be at ease. You realize the lesson. These are blessings in our house. These children, you should be happy. Enjoy the time with them. Be happy that you got them in front of you. Somebody once said, and I'll finish on this point here, somebody once complained to somebody, he said, look, listen, the children, they make a mess in the house. And the person in front, he didn't have children. He said, at least you got children. Allah. At least you got them to pick, you got toys to pick up. Our house is empty. There's no one that we can listen to or play with. So this freedom that we want, think before you speak. Because if we truly get this freedom, then one day we're going to regret it. That we wish we had that time back again. फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं ना आप लोग कि ये फ्रीडम चाहिए, उसमें ना किसी बेटी की इज्जत महफूज है, ना किसी माँ की इज्जत महफूज है, ना किसी बीवी की इज्जत महफूज है. आप उस फ्रीडम को चाहते हैं. इस्लाम है जो हमें हर लिहाज से कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है. इसको अंडरस्टैंड करें, फ्रीडम को और डिस्ट्रक्शन को, और ये कहते हैं ना मॉडेस्टी को, और इससे ये जो इमोडेस्टी आप लेने की बात कर रहे हैं जिसको फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, असल में ये फ्रीडम नहीं है, ये तबाही है. और ये जहां पर भी आई है ये तबाही लेकर आई है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो. ये याद रखिए, वो किसी भी सूरत में वो तबाही लेकर आती है. हमें वो माशरे देखिए तरक्की कब हुई थी, जब इस्लाम पर अमल किया जाता. बहन बेटी की इज्जत महफूज. आज क्या है, आप निकल के तो देखो रात में किसकी इज्जत महफूज है. बड़े से बड़े जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात की ना, उनकी फ्रीडम क्या है, वो शराब को काबू में नहीं कर सके. आप बात कर रहे हैं को पढ़े, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े कि जब इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया तो कैसे रोडों पे जैसे पानी की तरह बह गई, छोड़ दिए. और इन्होंने करोड़ों रुपए $1 मिलियन लगा दिए शराब से जान छुड़ाने के लिए. फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल, जी हाँ, इसको आप नाम ले लें. ये मायूस हो गए, फांसियां दी गई, जायदाद कब्ज की गई, जेलों में डाला गया, अरबों रुपए लगा दिए इन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. मजबूरन इनको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ा इस चीज को. तो आप ऐसी फ्रीडम की बात ही ना करें जो आपको तबाही की तरफ लेकर जा रही है. हम उस फ्रीडम की बात करें जो इस्लाम ने हमें दी है. इस्लाम ने दी है, आपको दी है, जिसके अंदर आप इजीली अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और कामयाबी जिंदगी गुजार सकते हैं. आपकी भी इज्जत महफूज है, घर वालों की भी इज्जत महफूज है, खानदान की भी इज्जत महफूज है. इंशाल्लाह हफीज भाई के इंशाल्लाह मदनी फूल लेते हैं, और एक बड़ा जबरदस्त पैकेज है हमारे पास बच्चों के लिए भी. इंशाल्लाह जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में. शाह जी बहुत अच्छी गुफ्तगू है आज ने जने बारे च तुम कर रहे हो. माशाल्लाह वसीम भाई भी कितनी नवी, माशाल्लाह बहुत समझने वाला है. असि बहुत कुछ है. जो कुछ भी आज़ादी है ना, सबसे पहले भी तमीद चाहे सारा देखो
ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਹੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੀਨ ਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਕੂਕ ਨਸਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨਫਸਿयाती तौर पर देखो, नफसियाती तौर पर हर जरा ना शैतानियत जहन इस किस्म ने औरतां ने करीब होना चाहना, औरतां ने गलबात की है, उन्होंने डिस्कशन करी है, औरतां उठिया बैठी, औरतां, ये शैतानी जहनीत है, नफसानी ख्वाहिशात है, इसकी फिर इन्हें से ना दिता ताकि न कि आज़ाद करो फिर अगे पिछे उठन बैठन बाहर हूँ देखी कि इस्लाम पर्दे ने बारे इस्लाम आला बनाओ सिगार ना दसो है, इन्हें क्या किया, इससे औरत की इससे आज़ादी ने नया पर बकाऊ माल बनाया, इन आज़ादी ने नया पर मीडिया पर इश्तिहार पर आंदा ने, इससे बिल बोर्ड पर इश्तिहार, इससे कैट वॉक ने इन्हें बनाया हुआ, इससे जितने भी बेहयाई ने कम चे उन्हें इसकी इन्वॉल्व कर छोड़ा, या तो है ना वाकई इज्जत दी हो इन्ना, लेकिन अगर वाकई इज्जत दो ना कार उसकी इज्जत दो, सारे कूक दो, मर्द ने कम आ कि उसकी इज्जत दी जाए, ठीक है, उसके सारे हकूक उसने कार बयान किए जान। लेकिन तुसा ये देख सो कि इससे कोई भी इश्तिहार आसी ना, कोई मोटरसाइकिल बेचनी तो इसना इश्तिहार, अच्छा मर्दा ने कोई चीज बेचनी ना, शेविंग क्रीम उसना इश्तिहार, शेविंग क्रीम का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है औरत ना, बस एक माचिस बेचनी औरत ना ताल्लुक है जनाब, कोई और चीज है तो औरत की पेश किया हुआ ने, ये आजादी नहीं है, ये इज्जत नहीं है, ये बेहुरमती की गई। सा थोड़ी देर पहले उन्होंने दसिया इज्जत किस तरह पहलू इस्लाम सु पहलू धियां की जिंदा दफन कर छोड़ने से, अज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया कि उठी जाने उनसे फातिमा रदी अल्लाह ताला अशनी सी कहते हाथ चुमने होने से उन्होंने पहलू तो मावरियां की मतलब कि जड़ियां ना बेची छुड़ने होने से जो मार्केटा नहीं, आज आने माव ने पैरा ने जन्नत है, इससे ज्यादा औरत ने क्या मतलब कि उसने इज्जत, इससे ज्यादा उसने क्या उसने हकूक होसन, इससे ज्यादा उसने क्या मतलब कि पेश किया जो इस्लाम पेश किया। लेकिन वो तुसें जी गल की ना, गल यही है समझ कोई नहीं आई, पढ़िया कोई नहीं, जो कुछ भी अपने न्याय पर अपनी समझ ही चाहिए ना उसकी पेश किया जा रहा, बस मीडिया तक ही समझने के यही सब कुछ है, दीन इस्लाम है, ये कुछ है। बाज़ औक़ात की गल कर जी फलानी चीज़ तक ही मीडिया पर जी फलाना मसला तक है, फलाना मसला तक है, मैं क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कोई मसला तुसा पूछना, कोई बात ना मसला कोई चीज़ ना तुसा पर्सनली कुछ मुफ्ती साहब की जाने वाले सुन्नत वाल जमात ना, इतना पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ, असल में चैनल में तो हर एक बंदा जो दारुल इफ्ताह खोली तो बैठा हुआ, पीछे कौन है उसने कोई पता नहीं है। तुसा दारुल इफ्ताह है, सुन्नत वाल जमात है, दावत इस्लामी ने तुसा इन्हां नाल गल करो, जिहड़ी गलबात पुछनी वे ओ पुछो जिहड़ी कि वाकई और तुसन की फेस टू फेस दसने वाला हुआ है या कुछ ऑथेंटिक पर्सन सु दसने वाला हुआ है कि दार ए अहले सुन्नत वाल जमात ने ताल्लुक रखने। ते असां की जो कुछ दीन दसिया, जो कुछ इस्लाम दसिया, उसने अंदर ही असां वालदैन ने भी इज्जत करनी, उसने अंदर ही असा हकूक अपने अदा करने, बेटियां ने भी उसने चे हकूक असा आज़ादी देनी अपनी बेटियां की भी, ऐसा दसिया उसने तरबियत करनी अपनी औलाद ने भी। लेकिन गल यही है कि जो कुछ भी उन्होंने दसिया ना, अब बच्चा नसी तो अग्गे को जाना उसकी रोकने, अब बच्चा पसंद नहीं करना इस चीज़ा की, लेकिन बच्चे की पता कोई नहीं है। इस तरह अगर वालदैन या अहले सुन्नत वल जमात ने उलमा या से कोई दसने भाई देखो इसनी ये लिमिट है, इसनी ये लिमिट है, इसनी ये लिमिट है, तो असा अगर उसकी पसंद ना करने ना या असा ने जहन च नहीं इसने मतलब इस मतलब जो तुसा शुरू च गुफ्तगू की ना, बुग़्ज़ है कोई दीन ने बारे च ना की, अल्लाह रसूल ने हुक्म ने बारे बुग़्ज़ है ना की, सरकार ने सुनता ने बारे बुग़्ज़ है ना की, जरा पैदा किया गया किसी तरीके नाल और ये इन्होंने पनपना पिया, और बहुत खतरनाक बात है। इस पर वालदैन की और असा जितने भी मुसलमानों की नजर रखनी चाहिए अपनी औलाद पर कि क्या करने पे, किधर जाने पे, क्या सुनने पे, क्या करने पे, हर चीज नहीं दसा आजादी है, लेकिन एक हद ने अंदर तुसा कुछ गल कर ही सकने हो, लेकिन उसे नक्का से दूर, नक्का तक गल नहीं तुसा, ठीक है, हर चीज ने इस तरह है दीन में। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में हफीज भाई मेंशन कर रहे थे। मतलब औरतों के जो है एक अजीब ही मिसकॉन्सेप्शन दिया ना कि इस्लाम औरतों के राइट्स के बारे में, अरे इस्लाम से बढ़ के किसने राइट दिए? इस्लाम हैज रेज्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन from below the earth to such extent that के paradise lies beneath under the क्या कहते हैं मदर फीट, माँ के कदमों में जन्नत रख दी किसने? इस्लाम ने। उससे पहले तो था ही कुछ नहीं है, कहाँ थे? जमीन के नीचे गिरी हुई थी औरत,
تو سب سے آج بات کرتے اسلام نے رائٹ دیے تھے سب سے پہلے, کسی نے رائٹ نہیں دیے تھے. کون سی بات ہے ہمیں اسلام کی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہی بات ہے, زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن افعال اور کردار اور جو ہمارے ایکشن ہے نا وہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی باؤنڈریاں پسند نہیں, ہمیں وہ چیز پسند ہے جو ہمیں بالکل فریڈم دیتی ہے. یہ یاد رکھیں, فریڈم ود لمیٹیشن, ورنہ جنگل کا ماحول ہو جائے گا. بالکل یہ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ جو مرضی کر دے, جس طرح مرضی آ جائے, جو مرضی کپڑے, جی میری مرضی, میں جو مرضی کپڑے پہنوں. ارے بھائی آپ انسان ہو, یہ جانور ہوتا ہے جو کپڑے نہیں پہنتا, انسان کپڑے پہن کے گھومتا ہے. آپ کہتے ہو میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں, تو پھٹی ہوئی جینس ہوتی ہے, تو اتنے بڑے وہ جوتے پہنے ہوتے ہیں جس میں دو پاؤں آ جائیں, تو پینٹ اتنی بڑی لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں 2 بندے آ جائیں پینٹ میں, تو کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں عجیب سی عادت. یہ کون سی فریڈم کی بات, میں فریڈم ہے. ارے بھائی فریڈم وہ ہو جو اچھی بھی لگے, جس میں کوئی بات بھی سمجھ آنے والی بات ہے. اسلام نے فریڈم دی ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے مجمع میں لوگ روک کر پوچھ لیتے تھے, اسلام نے فریڈم دی ہے. ایک عورت بھرے مجمع میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی کھڑے ہو کے پوچھ لیتا آپ نے تقسیم ٹھیک نہیں کی ہے. اس سے بڑھ کے اسلام کی آج بولے کوئی کسی وزیر اعظم, صدر, یا آپ بات کریں, ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بات تو کر لے کسی کی, کوئی بھی نہیں روک سکتا, باڈی گارڈ ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ کی عدالت کا آپ دیکھیں, آپ ہوتے بھرے مجمع میں لوگ روک لیتے, بھرے مجمع میں بات کر لیتے تھے کہ یہ بات ہے. اسلام روکتا نہیں تھا, بات کرنے کی اجازت ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں اور شریعت کے دائرے میں اس چیز کی بات ہو رہی ہے. شاید جی گل ہے سو ماشاءاللہ بہت اچھی. دیکھو اے جسم کچھ دیتا, ہاتھ پیر کچھ دیتے, رزق کچھ دیتا, جس ہر چیز دیتی, پھر اس نے حکم اس نے اس طرح کرنا. یا تو نہیں میں آپ بنایا اپنا جسم, میں اپنوں ہاتھ پیر بنائے, میں جس طرح مرضی کر سا نہ, جس دیتی ہر چیز اس پر ہے, پھر انہیں کس طرح استعمال کر سو, اس طرح کرنا. تو سا انہیں اس طرح ٹکنا, اس طرح کرنا, اتھے تک آدھی, اتھے تک آدھی, جس چیز دی اساں کو اس نے حکم بننا پیسے. سمپل جی گل. ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست پیکیج ہے انشاءاللہ, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے, سب کے کام یہ آتی ہے. ارے رائکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں تو برتن دھو رہی ہوں. برتن دھو رہی ہے یا پانی ضائع کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس سے ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن نعمتوں کا حساب ہوگا. قرآن کریم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا پانی جیسی نعمت کو ہرگز ضائع نہ کیجیے. رائکا دیکھیے دروازے پہ کون ہے؟ ارے آ رہے بھائی, صبر صبر. کون؟ میں ہوں رامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے رامنی باجی آپ آئیے آئیے اندر آئیے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کنیز فاطمہ نظر نہیں آ رہی, وہ کچن میں ہے, میں بلاتی ہوں, آپ بیٹھے. آپ ہی رامین باجی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ شاپر لے کے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ نہیں کہیں کی تیاری نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ ہمارا فریج خراب ہو گیا اور یہ چیزیں فریج کے بغیر خراب ہو جاتی. میں اس لیے لے کر آئی تھی کہ کیا کچھ دنوں کے لیے یہ چیزیں آپ اپنے فریج میں رکھ لیں گی؟ کیوں نہیں, لیکن میں پہلے پاپا سے پوچھ لوں. جی بیٹا بالکل رکھ لو, دوسروں کے کام آنا تو اچھی بات ہے. آپ ہمارا فریج استعمال کر سکتی ہیں, میں نے بابا سے پوچھ لیا. جزاک اللہ خیرہ. مجھے تو کھانے کی چیزیں لگ رہی ہیں. بس یہ چیزیں ہیں, انہیں آپ اپنے فریج میں رکھ لیں, 1-2 روز میں ہمارا فریج بھی بن کر آ جائے گا. مزیدار. رائکا سونے کی دعا پڑھ لو. اللہم بسمک اموت و احیا.
ये बहुत मजे की है। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर, आप कैसे गिरी? और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं पापा पानी पीने आई थी। अच्छा, तो ये चॉकलेट आपके मुंह और हाथ पे कैसे लगी? क्या आप बताना पसंद करेंगी? वो मैं देखो राइका, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, ये चॉकलेट तो रामीन की अमानत थी हमारे पास। एक हदीस का मफहूम है, वो हम में से नहीं जो मोमिनों के साथ खयानत करे। अमानत में खयानत, ये क्या होता है? किसी ने अपनी कोई चीज हमारे पास कुछ वक्त के लिए रखवाई, ये अमानत है, और उस अमानत को बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना, ये खयानत है। आपी, मैं आइंदा ना झूठ बोलूंगी और ना अमानत में खयानत करूंगी। अब जो चॉकलेट खाई है वो बाजार से मंगवा के वापस भी रखनी है इसमें, और कल जब वो आए तो उनसे माफी भी मांगनी है। जी इंशाअल्लाह, मैं ऐसा ही करूंगी। अब सोने चले। रामीन, एक माजरत भी आपसे करनी थी। माजरत? कैसी माजरत? वो कल इसमें से कुछ चॉकलेट राइका ने खा ली थी, मैंने बाजार से मंगवा कर इसमें रख दी हैं। रामीन बाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, अम्मी ने कहा था एक चॉकलेट राइका को भी दे देना। जज़ाकिल्लाहु खैरा। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, फ्रीडम की बात कर रहे थे, इस जो पैकेज को हमने देखा, इसमें भी कितने मदनी फूल हैं कि इस्लाम ने ये नहीं है कि फ्रीडम आपके घर के अंदर है कोई चीज और आप वो भी खा लो। बोले मेरे घर के अंदर किसी ने रखवाई थी, किसी की अमानत थी। यानी इस्लाम हर मामले में जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। तो बहुत सोच समझ के फ्रीडम की बात किया करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इस्लाम को जो है ना क्रिटिसाइज मत करें, अच्छी बात नहीं है। इसके जो नतीजा है, जो है रिजल्ट है ना, वो बर्बादी है और कुछ नहीं। कामयाबी हमेशा इस्लाम को फॉलो करने में। आप लिख लीजिए ये बात, आप इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कामयाबी आप पाएंगे। और जब जब आप आजादी की बात करेंगे, वो आजादी जिसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया, जिसको मना किया गया है, फिर आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल कुछ कलाम इंशाल्लाह शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना, जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली घर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम करम करम, ताजदारे मैं
مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی انتہا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کس کس مدینے جانا سب نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیتا پیاریاں لیتا پیاریاں جس نے مدینے جانا حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھ کے روزے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھ کے روزے نیڑے رو رو کے سوڑے آگے عرصہ گزاریاں رو رو کے سوڑے آگے ہاں عرصہ گزاریاں عرصہ گزاریاں جس نے مدینے جانا مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے ہاں سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں بھائی سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں بھائی ریاں مہک چیز جنت دیا گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں جنت کریے سجدے شکر گزاریے اینا گلیاں جنت کریے سجدے شکر گزاریے لگیاں میرے نبی دیاں گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک مدینے چلے 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 آؤ مدینے
مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے میں مدینے چلے چشم ساقی کو سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرام خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہوں آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مار کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس تم گئے مینو مجبوریاں دوریاں نے ماریا سس لو مدینے آقا سس لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کھول میں زر نہیں ڈاڈا غریب آقا کھول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیوے نال میرے پر نہیں اسا دے تیرا تو بڑی دور لالیا سس لو مدینے آقا سس لو مدینے آقا سس لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ ٹائم فار سیگمنٹ انشاءاللہ اور ہمارے سائن لینگویج کا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ we'll start with عدیل بھائی انشاءاللہ. ماشاءاللہ عدیل بھائی اور حفیظ بھائی کا کمبینیشن ماشاءاللہ. عدیل بھائی اشارہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیا بات ہے جی آپ کی ماشاءاللہ. مسکرانا سنت ہے. مسکرانا سنت ہے. سبحان اللہ جی. اسمائلنگ از سنہ ماشاءاللہ. چلے جی پہلے ہی عدیل بھائی ماشاء کمال کر دیا عدیل بھائی نے انشاءاللہ. اب لیتے ہیں انشاءاللہ افتخار بھائی. چلیں انشاءاللہ افتخار بھائی شرم. جی شروع. Eating, fasting, making dua at the time of iftar, fasting, dua, silent, fasting, making dua before Sehri time. Dua here. Dua was fasting.
اب یہ نا آپ انگلی بھی منہ میں ڈالنا ایسا نہیں کریے. افتخار میں ٹینشن چاہیے. نہ افتخار میں صحیح جا رہے ہیں. وسیم بھائی ٹینشن ہے. یہ ٹائم جا رہا ہے اور کوئی بات نہیں, ایکسٹرا ٹائم دیا ہوا ہے. Fasting. Dua was fasting. Dua at the time of iftar. Sehri time. بس نہیں چل رہا افتخار بھائی, بول دیں منہ سے لیکن رکے ہوئے ہیں. ایک دو دفعہ تو بولا ہے انہوں نے. Fasting. Dua. کیا Dua before fasting. کیا بات ہے جی, پتہ نہیں کہاں سے اشارے لے کر آ رہے ہیں اور خود ہی سمجھا رہے جی. چلے بتا دیں جی. This was clue. کوئی بات نہیں, کلو بس وہ آپ پہنچے ہوئے اور کیا. اشارہ کیا انہوں نے سمپل. Dua. ہاں جی. Dua before fasting. نا کیا ہو گیا وسیم. چلے یار وسیم بھائی نے جو ہے نا وہ آپ بتا دیں کیا ہے پھر. دعا فور فاسٹنگ. جی آپ کریں دعا کرنا, اوپننگ فاسٹ, روزہ کھولنے کی دعا. صحیح ہے نا, روزہ رکھیں تو اسی لیے ہوتا ہے کھانا پینا. اچھا چلے ہوتا ہے کبھی کبھی, قریب پہنچ کے بھی دور ہو جاتے ہیں. اب ایسا حفیظ بھائی انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی ہے. منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, جمعرات, تھرسڈے. ٹھیک ہے, تھرسڈے روزے کے حوالے سے, تھرسڈے روزہ فاسٹنگ, تھرسڈے فاسٹنگ. کیا بات ہے جی, لگتا ہے ٹیم کمبینیشن مضبوط ہے. فاسٹنگ آن تھرسڈے, کیا اشارہ پہنچایا ہے, پہلے تھرسڈے میں پہنچایا ہے پھر روزے تک پہنچایا ہے. اب دیکھتے ہیں وسیم بھائی کہاں پہنچاتے ہیں انشاءاللہ ٹائم. وسیم بھائی کچھ سے بچنا پڑتا ہے. Raining. Jacket. Coming down. Shower. 3 فرض of ghusl. ماشاء اللہ جی, 3 فرض. پتہ نہیں کہاں سے ریننگ میں پہنچا دیا. پھر جیکٹ کہاں سے آ گئی, اوپر سے جیکٹ آتی ہے. بارش ہو تو جیکٹ پہن لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک بڑا پیارا سا ایک ویڈیو میسج ہمیں ملا, اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ, اللہ اس بچی کو نظر بس سے بچائے اور قرآن کی محبت اور عطا فرما. اچھا قرآن پڑھنے والا بنا. ماشاءاللہ, اللہ اس کے ماں باپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. He's given freedom to read by whatever not you want to read. MashaAllah. ماشاءاللہ. چلیں جی, فریڈم دی آپ کو. Bapu, there's another point. It's a term that is called freedom of the mind. And this is, removing negative thoughts and thinking positive. Unfortunately, people are thinking negative. There's so much negativity, but people are not thinking positive anymore. And especially in this difficult time, we must try to think positive. And unfortunately, at times what happens is, due to our negative thinking, we bring problems onto ourselves. One research I read, mashallah, amazing, and Mufti Qasim Sahib, mashallah, mentioned this as well. The one researcher says that when you wake up in the morning, the first thoughts of your day, how you think first thing in the morning, that's how your day will depend. If you think positive first thing in the morning, your day will become positive. But on the other hand, if you wake up in the morning and you think negative, that's how your day will become. Now, for example, one person, he wakes up, mashallah, what a beautiful day. The sun is shining. I'm still alive. Subhanallah. In other words, his day will become beautiful. But on the other hand, someone wakes up in the morning, I'm ruined. I'm destroyed. Nothing's going to happen to me. In other words, his day is also going to be a negative day.
And if you look at Islam, how beautiful Islam is, the Islam encourages us to think positive. When we wake up in the morning, alhamdulillah, we read the dua of waking up. What is the dua of waking up? In other words, you're doing the shukr of Allah, you're thanking Allah that you allowed me to wake up from sleeping in the sister of death. So this shows us that if we think positive, inshallah azza wa jal, our day will become positive. You know, today, unfortunately, we're just there sitting all day thinking negative, especially in this period. One request that I have is, look, at this time, free your mind. Instead of thinking about negative things, inshallah azza wa jal, think about positive things. And unfortunately, in every time, another thing that's happening is there is many barriers that are coming between families because everyone's there in their own room. So-and-so's thinking about so-and-so person. My wife did this, my husband did this, my friend did this, my Nigran did this, my so-and-so person did that. All these thoughts are happening and our barriers are coming in the middle. So request is, use this time, inshallah azza wa jal, to do the ibadat of Allah azza wa jal. Think positive and mainly free your mind, inshallah azza wa jal. Inshallah, Madina, Madina, inshallah. کیا بات ہے ماشاءاللہ Alhamdulillah, mashallah, beautiful words from Hussein Bhai. Islam has gave us a lot of freedom. Now, if we can't act upon and follow that, we tend to make excuses. That if I can't do something, let's make an excuse. Or my nafs desires, I want to desire to do something. Islam doesn't permit that. It doesn't allow it. So now I start to attack Islam. I start to look for ways out to do that thing, rather than accepting that I'm not allowed to do this. So we see many people out there, they want to do those things that Islam has said, look, don't cross these boundaries, don't leave these boundaries. Yet that person, he wants to do it. Now what does he do? Instead of accepting, he's blaming Islam. He says, Islam's giving me no freedom. But Islam is protecting him. Islam is saving him. And one very typical, a very popular statement is that children normally say to their parents, you're making my life a misery. You're giving me no freedom. My life, you made, the words that they use, I'm not going to repeat, but the viewers, they will understand what the children normally say to their parents, and they utter to their parents that you're making my life very difficult. Now what's happened is that there was an individual that he was about to be hanged. When he was about to be hanged, they said, what's your last wish? What's your last request? He said, I wish to meet my mother. I thought, mashallah, at least he's going to get his mother's du'as, etc. When his mother came closer, he grabbed hold of her and started to bite her. The people, they said, what are you doing? You're about to die, you're doing this foolish act before your death. He said, my mother is to blame. In school, the very first pencil I stole, she didn't stop me. I continued. I then stole other things until I reached the stage where I started to become and rob people. Eventually, I've reached this stage. If she had stopped me at that time, if she had stopped me from making that mistake, today I wouldn't be standing death row. Now, our children in our houses, yes, grant them freedom. You know, you can't make your children study or do something all the time. I know certain parents, their children sit in the car. Son, he goes back home, get your books out, read the books. Where is his freedom? Now he's going to try to force his freedom. You've made him and you suppressed him for so long, it's like a spring. You press that spring, eventually when you let go of it, it's going to be hitting the ceiling. Now if you suppressed him so long, when he lets go, when he gets that little bit of freedom, he's going to exploit that, make it into something big. And that's where it goes wrong. So balance it out. Balance that time out. Speak to them. Tell them about what mistakes you used to make when you were younger. Sit with your children. Give them advice. Tell them and don't judge them with one another. That your families, that's the son in such a family is done better. You need to do a little bit better. No. Treat them according to their ability. Guide them, nurture them. Give them that little bit of freedom that they need. Yes, if they want, look, we want to go onto our phones. Don't they want to go onto a phone for a little while? We want to go onto a tablet for a little while. Don't they feel like doing it? The thing that you telling him to do, you're doing yourself. You tell him not to do, you're doing yourself. You saying to your son, don't play on the phone. And yet you on the phone in front. You saying, son, don't watch this. And you doing it yourself. And the things that you are not doing, you're telling him to do, read namaz. When are you going to read? You go read Quran. When are you going to read? So this freedom, you have the chance to nurture them, to guide them from the age of the young age to roughly about 10, 11, they will listen to you. After that, they want their freedom even more and more. Why? Because you didn't explain freedom to them. So if you want to give them freedom and you still want to trust them, then slowly give them freedom step by step. ماشاءاللہ بہت آپ نے ایک سمجھانے کے انداز میں بات کی پیرنٹس کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی لیکن وہی بات ہے کہ پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کرنی یہ تو ہم پیرنٹس کو بھی سمجھا رہے ہیں لیکن بچوں کو یہ نہیں ہے کہ بچے مجھے نہیں دیا دیکھا وہ بتا رہے تھے
بالکل ہم پیرنٹس کو بھی سمجھا رہے ہیں اور آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں, ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو مائنڈ ہے نا کہ مائنڈ خراب ہو رہا ہے فریڈم کے نام کے اوپر ہم جو مرضی کریں, نہیں, بالکل فریڈم جہاں تک ہے لمیٹیشن کے اندر پیرنٹس کو چاہیے وہ دیں, بچے کو چاہیے وہ لے, اس سے زیادہ باؤنڈری کوئی بھی کراس نہ کرے. سب کی ایک باؤنڈری ہے, اپنی باؤنڈری میں رہیں تو ساری چیزیں آسان ہوں گی, ورنہ پھر مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. جی شاہ جی بالکل ٹھیک ہے تساں دیکھو یہ جڑا کنسپٹ جی کہ دوسریاں دنیا قوماں آزاد سیاں تو انہیں بڑی ترقی کی تھی تے اساں دیاں بڑیاں پابندیاں, کیا دنیا قوماں چ پہلے کرنے انہیں سرا پر پڑدا, کیا انہیں لائی چھوڑیا تے پھر ترقی کرنے لگی پے؟ پہلے قوماں جڑے اور جڑے بال کھولی چھوڑے وہ ترقی کر لگ پے, یا انہیں تنگ لباس لانے شروع چھوڑے یا لباس نہ لائی چھوڑے, کیا سن ترقی شروع ہوئی پی؟ اس طرح تو ترقی نہیں ہے کہ تساں جاب لانے سے تو ترقی سے رکاوٹ ہے, یا تساں کھلا ٹھلا ٹالا لباس لانے ہو تو مطلب کہ سنت کوئی شرم یا پردے والے لباس لانے ترقی چ رکاوٹ ہے, یا تساں 5 ٹائم سلمت جاسو تو ترقی ہو سی تے دنیا قوماں جانیاں سا نہ جانے سے کیا ترقی نہ حضور تساں ترقی نہ غلط مطلب جوڑیا ہوا اس چیز نال. جڑیاں اساں کی پابندیاں تساں کی نظر نہیں نا, پابندی نہیں ہونی, ایک محبت نہ تقاضا ہے. جے تساں سمجھو نا محبت ہے تساں کو پابندی نہیں نظر اچھا لگی, تے جے تساں دل نہ کرسی تو پھر کیا ہن اس خوشبو بھی جڑا تنگ کرسی بھائی یہ ٹھیک ہے نا سب تو آنے ہونا کہ جس محبت ہوا اسے پسینے نال بھی خوشبو نہیں جی. ان گل یہ ہے کہ دنیا قوماں اس مارے نہیں ہے کہ انہیں پینٹاں لانی شروع کر چھوڑ سیاں یا انہیں سر بال کھولی چھوڑ سے یا وہ سڑکاں پر نہ پھیلے تو ترقی کر لگی پیاں نہ. اس کنسپٹ کی کڈ ہے اساں جڑے قوم اساں یعنی ترقی محنت نہ لونی, ترقی مشقت نہ لونی, ترقی اصل پہلے بزرگاں کیتی سی نا. دیکھو انہوں نے کتاباں آج بھی اصل انسائکلوپیڈیا پڑھائے جانے ہیں میڈیکل سائنساں وچ. ابن سینا کی دیکھو انہوں نے جڑی انہوں نے گھڑیاں تیار کیتیاں انہوں نے ٹائم ایڈجسٹ کرنی, جڑی اور انہیں بڑی بڑی ایجاداں کیتیاں سی, کیا انہوں مطلب کہ سب کچھ امام شریف لائی چھوڑے سے کپڑے لائی چھوڑے سے پھر تو انہوں نے علم آئی گیا سا نہ. اساں کی اس نے پر غور کرنا پیسی, یہ ترقی نہ مسئلہ نہیں ہے. ترقی چاہنے ہو تو پھر تساں محنت کرنی پیسی, اساں کی اسے کوشش کرنی پیسی, علم سیکھنا پیسی اور با مشقت استقامت کرنا پیسی. چلو اسباب بھی چاہیے اور صحیح سمت چاہیے ہے, لیکن اس نے تعلق اس نے جوڑنا کہ اسے ترقی نہ کر سکے اے مطلب خام ہائی کا چوز کرنے والی گل اپنے آپ کی. اس جڑا نا صحیح جڑی بات ہے اس کی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ترقی کے نام پہ کہتا ہے جی ان کو فالو کر رہے جو چاند پر پہنچ گئے. ہم کہہ رہے پتہ نہیں چاند پہ پہنچے بھی نہیں پہنچے, لیکن ہم ان کی طرف لے کر جا رہے ہیں جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ترقی ان کے قدموں میں آنے میں نا جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کر دیے تھے. آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جو پتہ نہیں ہے نہیں. جس معاشرے کے اندر ڈیورس کا ریشو بڑھ گیا, جس معاشرے کے اندر ماں بہن بیٹی کی عزت ختم ہو گئی, جس معاشرے کے اندر ادب سے گفتگو ختم ہو گئی ہے, گالیاں دینا آپ کامن ہو گیا ہے. آپ چینل اٹھا لیں, آپ میڈیا اٹھا لیں, آپ نیوز اٹھا لیں, سوشل میڈیا اٹھا لیں, آپ بات کریں پہلے زمانے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں فلاں جگہ ایک جو ہے وہ ناجائز کام ہو رہا, اب تو کھل کر لکھا جاتا ہے کہ ایسی حالت میں یعنی کوئی شرم و حیا کے جو الفاظ تھے کہ اسلام جس کی کہتا ہے کہ بالکل مطلب اس طرح بات بھی نہ کریں. لفظ گالی دینے کو بھی اسلام منع کرتا ہے کہ گالی جانور کو بھی نہیں دینی چاہیے, لیکن کھلے عام آپ دیکھیں آستینیں چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتے. لیڈ کرنے والے صبر والے ہوتے ہیں, تحمل والے ہوتے ہیں, وہ برداشت والے ہوتے ہیں, سافٹ لوگ ہوتے ہیں, جنٹلنس ہوتی ہے, ہمبلنس ہوتی ہے ان کے اندر. وہ گالیاں دینے والے لڑنے والے نہیں ہوتے. ہمیں سوچنا پڑے گا ہم فالو کس کو کر. صبح سے شام تک وہ چینل چل رہے ہیں, وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی جنہوں نے کہا بدگمانی فلاں یہ میں یہ کر دوں گا. ایک کمرے کے اندر اگر آپ ایک اے سی رکھیں اور 9 ہیٹر رکھیں تو کیا ہوگا؟ گرمی ہوگی نا, دماغ بھی بلو کر جائے گا. اور اسی کمرے کے اندر اگر 9 اے سی رکھ دیں اور 1 ہیٹر رکھ دیں تو سردی ہو جائے گی. آپ نے رکھا کیا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. جو چیز آپ رکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. تو ہمیں وہ چیز رکھنی چاہیے جس سے ہم سکون کے اندر آ جائیں. اپنے اس دماغ میں فریڈم فرام نیگیٹو تھاٹ, جیلسی, یہ چیزیں ہٹائیں, اسٹریس ڈپریشن دور ہو جائے گا. اس سے وہ کیا کہتے ہیں چھٹکارا حاصل کرے نا, اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت, کتاب کی اچھی کتابوں کی صحبت لیں. مدنی اب باقی چینل بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک یہ بھی چینل ہے جس کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے تو فلاں جگہ مسجد کھل رہی ہے, تو ڈپریشن کس طرح دور کیا جاتا ہے. مسکرانا سنت ہے, امیر اہل سنت کا جلوہ دکھایا جاتا ہے, وہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے, بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. یار ایسی چیزوں کی طرف آئے نا, گناہوں کی طرف نہ بھاگے, دوڑے نہ ایسا کہ ہم برباد ہو جائیں.
one thing I would like to say, mashallah, throughout our program today, we've been speaking about different freedoms and, how to achieve this as well. But there's one freedom that, people don't think about today. When we think about freedom, what do we think about? Like Hafiz Bhai mentioned at the start, freedom between countries, freedom from problems, freedom from poverty, freedom from this, freedom from that. But there's one aspect as Muslims, we should be thinking about this on a daily basis. But unfortunately, we don't think about this freedom. And that's the freedom from the fire of Jahannam. Allah. That's the freedom from the azab from the grave. These are all things we know are everlasting. Allah. But unfortunately, we don't think about that. For a bit of, just because we haven't got any blessings in our sustenance, how am I going to get blessings in my sustenance? How do I get rid of this problem? Any problem comes, short-term problem. How am I going to get rid of this? But that problem of the hereafter, that questioning of the grave, we don't think about how we're going to get freedom from that. That azab of the grave, which could happen, may Allah protect us all, but that could happen. How do we get freedom from that? That fire of Jahannam, which is there. Many Muslims will also go into Jahannam as well. Allah. How do we get freedom from that? Unfortunately, the mind doesn't think about that. And this is something that we should also be focusing on, that look, yes, we need freedom from our problems, but at the same time, we need freedom from the fire of Jahannam as well. बहुत प्यारी बात कि freedom from the punishment of grave. सूरह मुल्क पढ़े, कितना टाइम लगता है? 5 minutes. Punishment जो कब्र का अजाब है, उससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी, आपको उससे नजात मिली. किसको? जो सूरह मुल्क पढ़ता है रात को. इस तरह आप पढ़े ना, और सूरतें और कुरान की आयतें हैं, सूरतें जिनको पढ़ने से ये जहन्नम की आग से जो है वो दुआ मांगने का. दुआ कब मांगी आपने? अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, कब मांगी? जो जहन्नम से दुआ मांगता है, ये जो दुआ मांगता है ना, अल्लाह मुझे जहन्नम से बरी कर दे, अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद दे दे, आजाद जो है जहन्नम से मुझे आजाद कर दे. यकीन करें, बड़ी पावरफुल दुआ है, बहुत पावरफुल दुआ है. लेकिन हमने दुआ में दुआ ही मांगते पैसा मिल जाए. जहन्नम से आजादी की दुआ मांगे, कब्र के अजाब से नजात की दुआ मांगे. क्यों? अपने इफ्तिखार में कुछ फरमा रहे थे. For a believer, this world is a prison. It's stated for a believer, this world is a prison. So there's certain things you can't do. You have that patience, you keep away from them. The reward is yet to come. The reward is in the hereafter. And we want to get freedom from responsibilities. We all don't want to go to work. We all don't want no bills. We all don't want to go out and strive and do these things. But you have responsibility as a son, as a husband. As a husband, you get even more. As you grow up, responsibilities go. I can't go through the whole process, but when you become a husband, you realize that look how difficult it was for my father. I thought it was easy. Now I'm stepping into his shoes. How difficult it is for me. That I need to cater for my family. I'm the person that brings in money to the house. So you can't get that total freedom. You have the responsibilities. You have the duty to cater for your family, to cater for your wife, to serve them, to provide for them. So you can't get that freedom from anywhere. But there's a lot of reward. If you do it with good intentions, you get reward for earning for your family. If you do it with good intentions, serve the people in your household, your parents, you get that reward. It's your mind that you need to get free. If your mind's got that freedom and it thinks broad, like you mentioned, it thinks in a big way that all these things I can achieve and I can do, as long as your mind is free, you can do everything. Open your mind and you can do many, many things. Alhamdulillah Azza wa Jal, we see in the Mahal of Dawud Islami that we have so many opportunities to do so many things. And brothers, and the people that are watching, they also, if they free their minds, even sitting at home today, inside their home, there's so many things they can achieve. It's all freedom of the mind. सुभानअल्लाह. हफीज भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी शाह जी, हर गल ना इख्तिताम इस पर आ कि अल्लाह ने रजा हासिल होवे. जो भी जिंदगी जिसा काम करने पे, कितनी लिमिट ही कितनी नहीं लिमिट, क्या काम है किस हर चीज ने बारे में जी कि अल्लाह ने रजा हासिल होवे और जहन्नम विच आजादी हासिल होवे. हर एक चीज ना एंड प्रोडक्ट इत्थे ही आ. ठीक है, लेकिन सो तकसो के असल ने कम ही है जे नजर नहीं इसने. तो किसी बंदे ने कार माड़े कार आग लगी वो कार बैठा होया, वो अक्सर यार आग लगी तो निकलना की नहीं है तू यार बड़ी त्रे लगी मिगी, वो पानी ठंडा सा रोजा भी नहीं रखा, बड़ी त्रे लगी यार, और यार त्रे लगी तो पानी क्यों नहीं पीना है तू. ठीक है, जब ईमान भी आ कि मरने से बाद जन्नत ही जहन्नम ही अल्लाह ने नाफरमान है उनके अजाब हो सी जहन्नम ही सटिया जासी. फिर अगर तुसा नमाज को नहीं पढ़ने तो तुसा जन्नत में उम्मीदा नहीं है, रोजा तुसा रखने को नहीं हो जन्नत में उम्मीदा नहीं है, माँ बाप ने तुसा नाफरमानी उन्हें दिल दुखाने हो जन्नत ने उम्मीदा नहीं है, आज ने पैसे मौजूद है तुसा देने को नहीं हो जन्नत ने उम्मीदा नहीं है. जहन्नम विच आजादी ताई हो सी कि जब तुसा ने अमाल उस ईमान ने मुताबिक हो सन जड़ा तुसा ईमान रखने हो.
کہ اصل اعمال حسن تس ایک جنت لبسی اصل اعمال اس نے برخلاف ہوئے بدنگاہی کیتی شراباں پیتیاں بدکاریاں کیتیاں اور مطلب کہ وہ کام جڑے اللہ رسول کے ناراض کرنے والے تو پھر امید لانا جنت نہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ کام کرنے والا بنائے جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں, جن سے ہم عذاب قبر سے بچ جائیں اور ہماری نجات ہو جائے. وسیم بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ٹائم ہمارا بالکل اختتام پر ہے. Mashallah, like Hafiz Bhai and yourself and Iftihar Bhai mentioned that, look, as Muslims, alhamdulillah, how much freedom Islam has given us is amazing. And you know, if we go out of this freedom, if we go further than the boundaries that Islam has set, it's our own loss. And Islam tries to stop us from going into that loss. That's why these boundaries that I've set, if we stay in these boundaries, inshallah azza wa jal, this is actual salvation for us, inshallah. This is the actual path to success as well, inshallah azza wa jal. Because if you look at it, for example, Islam has told us that don't drink alcohol. Today people are saying, okay, 1 glass is alright. But we hear that 1 glass of alcohol even, this, you know, damages the liver. This damages your health even. So Islam stops us right from the start. As long as we remain in this boundary, inshallah azza wa jal, there is true success in this world and in the hereafter as well. Our main aim is to get freedom from the grave, to get freedom from the punishment on the Day of Judgment, to get freedom from accountability on the Day of Judgment. And to gain this freedom, we have to be captivated and arrested in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this world. Freedom we want later, but we stay in the boundaries of Islam, inshallah azza wa jal, to save ourselves from the punishment that we can potentially get afflicted on us if we go out the boundaries of Islam in the name of freedom. MashaAllah. Adil bhai, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋ? کوئی گل کر ہی چھوڑو. جی شاہ صاحب یہی عرض کرنا چاہتا کہ بس یہی دعا منگتے رہیے کہ اللہ پاک سانو گناہوں دی بیماری تو آزاد فرما دے تاکہ نیکیاں دے اساں پابند بن جائیے تے پھر اساں انشاءاللہ جس ویلے اساں نیکیاں کرنے دے پر استقامت ہو جاسی اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلے گئے تے پھر انشاءاللہ جنت دے بھی مزے اپنے. اللہ پاک ساڈا ایمان سلامت رکھے. بس اپنے گناہاں دی بیماری واسطے اللہ کو دعا منگیا کرو کہ اللہ پاک سانو گناہاں دی بیماری تو سانو آزاد فرما. آمین. فریڈم فرام سنس, اس کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, اچھے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اچھی کتابیں پڑھیں, اچھا مائنڈ سیٹ رکھیں. ہر وقت جو ہے نا وہ آگ کی تیلی اپنے نا بک کر کے ایکسپلوژن جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں مت رکھا کرے. تو ذرا سا ہو تو مائنڈ بلو ہو جائے اور بس جہاں نکلے ہوں اپنی ساری بونڈیاں. کہتے نہیں میں جب کوئی کہتا ہے تو تبھی میں کرتا ہوں, تو تبھی تو چیک کرنا ہے نا. گاڑی کی بھی لمٹ ہے, جہاز کی بھی لمٹ ہے, ٹرین کی بھی لمٹ ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے. آپ پتہ نہیں کون سی فریڈم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ہمیں ہر چیز کی فریڈم دے دے. یہ آپ ہی کے لیے اچھا ہے, آپ اور آپ کی نسل کے لیے اچھا ہے. ذات جو بھی چیز ہے نا جو ہمیں نہیں پتا ہے اور ہم وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ہم فوراً پوچھتے کیا ہے. کبھی عالم اور مفتی سے بھی پوچھ لیں کہ حضور یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. کرنے کے بعد پوچھتے ہیں, کرنے سے پہلے پوچھ لیں گے نا تو بہت آسانیاں ہوں گی. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دعا کرتے رہیں ہمیں جہنم کی آگ سے فریڈم بلا حساب بخشے جائیں. اس کی دعا کیا کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لک آفٹر یور سیلف, کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.